عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کی انتظامی بیماریوں کی اگر تشخیص کی جائے تو صرف ایک ہی وائرس کورونا کی طرح پوری حکومت کے انتظامی اور فیصلہ سازی کے ڈھانچے پر قابض نظر آتا ہے، اور اس وائرس کا طریقہ واردات بالکل ویسا ہی ہے جیسا انسانی جسم پر حملہ آور کسی بھی وائرس کا ہوتا ہے۔ خان صاحب کی انتظامی بیماری کی وجہ بیرون ملک آباد ماہرین کا وائرس ہے۔ اس وقت پاکستان کی ساری حکومتی مشینری پر ایسی افراد قابض ہیں جو پاکستان میں زندگی گزارنے، یہاں کے سرد گرم موسم برداشت کرنے، عوام کے مزاج کو سمجھنے اور یہاں کی غربت و افلاس اور بیماری سے لڑنے کا معمولی سا تجربہ بھی نہیں رکھتے۔ جس طرح وائرس بذات خود کوئی زندہ چیز نہیں ہوتی، مگر یہ انسانی جسم میں ایک گھس بیٹھیے کی طرح داخل ہو کر اس کے جینیاتی نظام کو ہائی جیک کر کے اسے اپنی مرضی کی ہدایات دینا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی پاکستانی انتظامیہ کو ہائی جیک کر چکے ہیں۔ ان بیرون ملک آباد ماہرین میں دو طرح کے لوگ شامل ہیں، ایک وہ عام پاکستانی جو گزشتہ کئی دہائیوں سے مغربی ممالک میں آباد ہیں اور وہاں اس نے اتنی دولت حاصل کر لی ہے کہ تحریک انصاف سمیت ہر پارٹی کو ڈھیر سارا چندہ دے سکے۔ یہ پاکستان میں اثر و رسوخ کے بھوکے ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی زنبیل میں پاکستان کی تقدیر بدلنے کا کوئی نہ کوئی فارمولہ موجود ہوتا ہے۔ یہ کسی بیرون ملک سرمایہ دار کی طرح پاکستان میں چند دن گزارنے آتے ہیں، ملک کے حالات پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، حکومتی مشینری کو گالیاں دیتے ہیں اور پھر سرمایہ کمانے واپس اپنے خوبصورت مغربی ملک چلے جاتے ہیں۔ دوسری قسم ان ماہرین کی ہے جن کی اکثر زندگی ورلڈ بینک، IMF، اقوام متحدہ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جیسی تنظیموں کی نوکری میں گزری ہوتی ہے۔ ان کی تعلیم بھی مغربی یونیورسٹیوں کی ہوتی ہے۔ ان کا پاکستان کے ماحول پر تبصرہ بالکل اس گورے کی طرح ہوتا ہے جو مچھر، مکھی، گندے نالے کی بدبو اور ٹریفک کے بے ہنگم شور کو دیکھ کر ناک منہ چڑھاتا ہے اور اس پسماندہ ملک کی تبدیلی کے نسخے پیش کرتا ہے۔ بیرون ملک مقیم مالدار پاکستانیوں اور عالمی اداروں کے تنخواہ دار ماہرین کا یہ مشترکہ حملہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان کی حکومت میں ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جو رہنمائی، مدد اور حمایت کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس پر ایسے ہی لوگوں کے وائرس کا غاصبانہ قبضہ ہے جو پاکستان کے مسائل کا حل عالمی ڈکشنری کی اصطلاحات میں ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں ملیشیا، سنگاپور، کوریا جیسے ملکوں کے تجربات ازبر ہوتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے عوام کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کو عالمی زبان میں بریف کیس ماہرین کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے ہی آبائی ملک میں بریف کیس کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے خیالات یا ایجنڈے پر مبنی مشورے دیتے ہیں، اور اگر ان مشوروں کے نتیجے میں ملک کی معیشت، معاشرت اور انتظامیہ تباہ ہو جائے تو کپڑے جھاڑ کر اپنا بریف کیس اٹھاتے ہیں اور لندن یا امریکہ واپس جا کر کوئی اپنا کاروبار سنبھال لیتا ہے اور کوئی کسی سابقہ عالمی ادارے میں واپس ملازمت اختیار کر لیتا ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں معیشت، صحت، تعلیم، یہاں تک کہ انتظامی مشینری کے ذمہ داروں میں ایسے لوگ ہیں جو پاکستان ایک بریف کیس کے ساتھ آتے ہیں اور ناکامی پر جواب دہی کے بغیر ایک اسی بریف کیس کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ ان بیرون ملک آباد ماہرین نے اب پاکستان کے انتظامی دماغ پر وائرس کی طرح قبضہ کر لیا ہے۔ اس بات کا مکمل احساس مجھے عمران خان صاحب کی گزشتہ روز کی صحافیوں سے گفتگو سے ہوا۔ مجھے وہ ایک ایسے وزیر اعظم نظر آئے جو زمینی حقائق سے کٹ چکا ہے۔ جب وہ کرفیو، لاک ڈاؤن اور دیگر معاملات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم نہیں بلکہ ساری زندگی یورپ میں گزار کر اچانک پاکستان آنے والا کوئی شخص بول رہا ہے جسے مشیروں نے جیسی تیسی بریفنگ دی ہے وہ اس پر ڈٹ چکا ہے۔ انتظامیہ دراصل اس مہارت سے جنم لیتی ہے جو کسی ملک کے عوام کی عادات و خصائل، رسم و رواج اور معیشت و معاشرت کے گہرے مطالعے سے پیدا ہوتی ہے۔ خان صاحب کو کسی جاہل اور پاکستان کے حالات سے ناآشنا مشیر خاص نے پریس کانفرنس سے پہلے یہ سمجھا کر بھیجا ہوگا کہ کرفیو تو وہ ہوتا ہے جس میں فوج بلائی جاتی ہے، سب کچھ بند ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں ایک مستقل خرابی آ چکی ہے کہ وہ وہی کچھ بیان کرتی ہے جو حکمران یا ان کے مشیر سننا چاہتے ہیں۔ خان صاحب کو کسی نے بھی تفصیل سے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ کرفیو دراصل ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 144 کے تحت لگایا جاتا ہے اور اس کو قابل سزا جرم قرار دینے کے لیے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 188 کے تحت تحریر کی گئی ہے۔ یہ قدم اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی تجربہ کار انتظامیہ یہ جانتی ہے کہ عوام رضاکارانہ طور پر ان کی بات مان کر گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، جلوس نکالیں گے، جلاؤ گھیراؤ کریں گے اور انسانی جان خطرے میں آ جائے گی۔ کرفیو کے بارے میں کوئی طریقہ کار واضح نہیں ہوتا
बल्कि इंतजामी सरबराह लोगों की सहूलत और हालात की नौइयत देखकर कर्फ्यू के कवायद व ज़वाबित मुरत्तब करता है। जिंदगी को मामूल पर रखने के लिए सेहत के शोबे, सफाई के शोबे, सिक्योरिटी कारकुन, सहाफ़ी, अखबारों के हॉकर, एम्बुलेंस वाले, यहाँ तक कि दूध और दीगर अशिया देने वालों के लिए कर्फ्यू पास जारी किए जाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि ऐसे लोगों की नकलो हमल को कंट्रोल किया जा सके। खान साहब को ऐसे ही बैरूनी माहिरीन ने खूब डराया कि कर्फ्यू लगा तो लोग भूख से मर जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में 2 दफा कर्फ्यू लगाया। एक दफा 1988 में क्वेटा में पश्तून बलोच फसादात पर और दूसरी दफा 1992 में बाबरी मस्जिद सानहे के बाद हिंदुओं पर हमले के दौरान मस्तूंग में। दोनों का तरीक़ाकार और कवायद व ज़वाबित को आवाम की सहूलत के मुताबिक बनाया गया था। इंतजामिया जब कर्फ्यू लगाती है तो उसके पास लातादाद सरकारी मुलाजिमीन उसे फारिग मिल जाते हैं, जिनकी टीमें बनाकर इलाकों में इमदाद और खुराक का बंदोबस्त किया जाता है। थाने के नफरी, पटवार खाने, यूनियन काउंसिल, सिविल डिफेंस का अमला, ट्रैफिक के सार्जेंट, फौज के रिजर्व अफराद, स्कूलों के असातिज़ा, ये इतनी बड़ी तादाद होती है कि जिनकी टीमें बनाई जाती हैं जो लोगों तक खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया फराहम करती हैं। पता नहीं किसने खान साहब को कर्फ्यू की खौफनाक तस्वीर दिखाई है। पाकिस्तान में तकरीबन हर 100 घर पर एक मस्जिद मौजूद होती है जिसे मरकज बनाया जा सकता है। ये सब काम इतना आसान है कि जब कभी भी कर्फ्यू लगाया गया, इंतजामी मशीनरी ने 24 घंटे में इसे आसानी से तय कर लिया। आज के मखसूस हालात में चूंकि बाजार खोलना खतरनाक है, इसलिए अगर कर्फ्यू लगाया गया तो पूरे मुल्क की पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके पास होगी। आप जैसे इलेक्शन में गाड़ियां पकड़ते हैं, ऐसे ही गाड़ियां किराए पर हासिल करके तमाम बड़े बड़े स्टोरों का एक नेटवर्क बना सकते हैं जो घर घर सप्लाई दे और गरीबों तक राशन भी इसी नेटवर्क से पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये सब तदाबीर तो खान साहब को वो बताए जिसने कभी इस मुल्क में जिंदगी गुजारी हो, जिसने यहाँ कर्फ्यू लगते देखा हो। हालत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के दिमागी खुलियों पर इस बैरून मुल्क आबाद माहिरीन के वायरस ने कब्जा कर रखा है और ब्यूरोक्रेसी को ये हिदायत रोज मिलती हैं कि देखो वजीर आजम ये कुछ सुनना चाहते हैं, इसलिए अपनी ब्रीफिंग में उन्हें ऐसा ही बताओ और दिखाओ। पाकिस्तान की इंतजामी मशीनरी में इस वायरस के हमले की अलामात तो काफी अरसे से नजर आ रही थीं, लेकिन गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साबित कर दिया है कि अगर इमरान खान हुकूमत ने बैरून मुल्क आबाद माहिरीन से नजात हासिल ना की और उनसे तखलिया यानी क्वारंटीन इख्तियार ना की, ये खतरनाक वायरस हुकूमत को मौत ना भी दे सके, मफलूज जरूर कर देगा।